نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جنات اور انسانوں کو میں نے پیدا نہیں فرمایا، لیکن پیدا فرمایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ انسانوں سے آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر جنات تھے۔ کچھ جنات اللہ تعالیٰ کے نیک صالح تھے جو اللہ کے حکم مان رہے تھے، اور اس میں سے کچھ سرکش تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے ان سرکش جنات کو بالکل ختم کر دیا، اور اس کے بعد بہت عرصے تک یہ دنیا بالکل خالی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن میں جو یہ آیات ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات اور انسانوں کو میں نے پیدا نہیں کیا، یعنی بالکل بھی پیدا نہیں کیا، لیکن پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، جو کہ آج کل ہم بالکل اس آیات کو بھول گئے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد نہ ہی شہرت ہے، نہ ہی قابلیت ہے، نہ ہی پیسے جمع کرنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اپنے قبر کی تیاری کریں۔ جیسے کسی سفر پہ ہم جاتے ہیں تو جو سفر ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے اس منزل تک پہنچنا جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد وہی ہے۔ جو سفر ہے اس کے لیے ہم اگر ایک دن کا سفر ہے تو ایک دن کا خرچہ لیتے ہیں، اگر گھنٹے کا ہے تو گھنٹے کا لے لیتے ہیں، اگر مہینے کا ہے یا سال کا ہے تو اسی مطابق ہم خرچہ اور سفر کے جو ضروریات ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی اس دنیا کے لیے کرنا ہے، اور جتنا آپ نے آخرت میں رہنا ہے اتنا ہی آخرت کے لیے کرنا ہے۔ اس دنیا کا تو معلوم نہیں کہ ہم نے یہاں پہ ایک دن رہنا ہے یا 100 سال رہنا ہے، لیکن ایک مسافر کی طرح ہم نے یہاں پر اپنی زندگی گزارنا ہے، جیسا ایک مسافر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم قبر اور اللہ کو نعوذ باللہ بھول جائے، بلکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقوں پر زندگی گزارے اور آخرت کی قبر کی تیاری کرے، کیونکہ اس زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جو کہ بالکل بھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اور اس میں ہم نے ابداً ابدا رہنا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں سب نے ابداً ابدا رہنا ہے، لیکن ایک چیز معلوم نہیں ہے کہ کون خوش قسمت ہے اور کون بدبخت ہے، کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ یہ اس دنیا میں اعمال کرنے سے جو ہے وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فی سلم کافہ،
انسانوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی السلم کافہ، یعنی اگر آپ نے اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ 2 نمبری والا جو مسلمانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے بالکل بھی درکار نہیں۔ یہ 2 نمبر جو مسلمانی ہے وہ آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، یعنی مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام نے حرام سے منع فرمایا تو حرام آپ نے نہیں کھانا ہے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے جو عبادات ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، جو فرض احکام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو بالکل بھی قضا نہیں کرنا ہے۔ اگر قضا ہو بھی جائے تو اس کی قضا لانی ہے۔ اور اس کے بعد جو حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے حق ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اگر حج فرض ہے تو حج ادا کرنا، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد ہے، جو بندوں کے حقوق ہے، یعنی اس دنیا میں جو معاملات ہے لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہے، ان معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر، یعنی قرآن اور سنت کے طریقوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرنا ہے، کسی کا ناحق خون نہیں کرنا ہے، کسی کے زمین پر، کسی کی جائیداد پر، کسی کے پیسوں پر قبضہ نہیں جمانا ہے۔ ہمسایہ کے حقوق جو ہے ان کو ادا کرنا ہے، بہن بھائیوں کا جو حق ہے ان کو ادا کرنا ہے، والدین کا جو خدمت ہے ان کا خدمت کرنا ہے، رشتہ داروں کے جو حقوق ہے ان کو ادا کرنا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، یعنی سلام کو پہل کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ تو یہ حقوق العباد ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر کسی کا آپ کے اوپر حق ہے تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ آپ کو وہ اپنا حق معاف نہ کر دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی، ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرشتوں کو اس بندے پر گواہ بناتے ہیں، تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس پر فلانے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں اس کو دے دینا، تو اس کی نیکیاں اس کے حصے میں چلی جاتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اب بھی اس بندے کا حق ادا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جس کا اس کے اوپر حق ہے اس کے جو گناہ ہے اس کے گناہ لے کر اس کے حصے میں ڈال دینا، اس کے اعمال نامے میں ڈال دینا۔ تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس بندے کے عمل نامے میں ڈال دیے جاتے ہیں، جو کہ یہ بندہ جس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوتی ہے، حالانکہ اس کی سوچ کے مطابق وہ جنتی ہوتا ہے، لیکن جب حقوق العباد کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ بندہ جنتی ہونے کے بجائے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہمارے حصے میں، یعنی اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کی زمین کو قبضہ کیا ہے، کسی کا قرضہ ہے ہمارے اوپر، ہمارے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو یہ بہت ہی مہنگا سودا ہے۔
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں بالکل پوچھیں گے، ہم سے حساب کتاب کریں گے اور ہمیں اس کا سزا دیں گے جو کہ ناقابل برداشت ہے، بالکل بھی ناقابل برداشت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جہنم سے کسی کو نکالا جائے اور اس دنیا کے آگ میں ڈالا جائے تو اس کو سردی لگ جائے گی، اسے نیند آ جائے گی اور وہ کہے گا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کوئی چیز پہنا دو۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جہنم کی جو آگ ہے، یہ دنیا کی آگ اس کا سوا حصہ بھی نہیں ہے۔ پھر جو قبر کے عذاب ہے، اللہ معاف فرمائے، یعنی ایک بہت ہی سخت اور کٹھن سفر ہمارے سامنے ہے۔ اس سفر کی تیاری ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سفر کی تیاری کریں۔ اگر ہم بے خبر رہے اور سوتے رہے تو جو سفر ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اچانک آ جائے تو ہمارے پاس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنے رعایا سے کہا کہ میرے خزانے میں جتنی بھی دولت ہے، جس کو جتنا چاہیے 1 گھنٹے کے اندر وہ لے جا سکتا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر میں 1 بھی سیکنڈ کسی کو بھی اندر نہیں چھوڑوں گا، سب کو باہر نکال دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آئے تھے یہاں پہ خزانے کے پاس، تو سب نے اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ لے لیا۔ ایک چرواہا تھا، وہ بادشاہ کے خزانے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، تو دیکھا کہ کہیں کونے میں ایک تخت ہے، ایک پلنگ ہے جو کہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ تو اس چرواہے نے کہا کیوں نہ اس پلنگ پہ تھوڑی دیر لیٹا جائے، وقت تو بہت ہے، اس کے بعد کچھ خزانہ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ جب وہ اس پلنگ پر سو گیا، لیٹ گیا تو اسے نیند آ گئی، تو 1 گھنٹہ وہاں پہ پورا ہو گیا۔ بادشاہ کا جو دربان تھا، جو چوکیدار تھا، وہ اس چرواہے کے پاس آیا اور اسے جگایا اور کہا کہ آپ کا ٹائم، یعنی مقرر جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ چرواہا بہت رویا، لیکن چوکیدار نے وہاں سے اس کو نکال دیا۔ دوستو، یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے اس دنیا کی ہمارے پاس، یعنی اس دنیا کی جو آسائشیں ہیں، اگر ہم ان میں لگے رہے اور آخرت کو بھول گئے تو یقین مانیے جب اسرائیل ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بہت ہی روئیں گے، اور پھر اس وقت وہ رونا ہمارا بیکار ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اس میں بالکل بھی دیر نہیں کرتا، 1 سیکنڈ کسی کو مہلت نہیں دیتا، بس اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور وہ بندہ مر جاتا ہے۔ پھر اس کا جو احوال ہوتا ہے، جو حالات ہوتے ہیں، تو پھر وہ آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس وہ وقت ختم ہو جائے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے اپنے قبر کی، آخرت کی، اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے موت سے پہلے۔ یقین مانیے اس زندگی کا 1 بھی سیکنڈ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بالکل بھی، یعنی اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
موت سے پاک ہے ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی فرشتے، جنات، انسان، حیوان، جتنے بھی اس دنیا میں جاندار ہے سب نے فنا ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات نے ہی باقی رہنا ہے جو کہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گی۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو بیانات میں اس چینل پہ کر رہا ہوں، میرا اس پہ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلاؤں۔ تو آپ کا بھی حصہ بنتا ہے کہ آپ بھی میرے ان بیانات کو آگے شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے میرے اس بیان سے اور آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ آخرت میں ایک نیکی کے لیے ہم اپنے پورا جو خاندان ہے سب کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی وہ ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، میں جو بیانات کر رہا ہوں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی بڑی نیکی ہوگی، کیونکہ یوٹیوب پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنے فحش چیزیں اس پہ اپلوڈ کر رہے ہیں لوگ، یعنی اس میں فلمیں ہیں، اس میں گانے ہیں، اس میں اور بہت سی فحش چیزیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کو، میں دین کو اس چینل پہ، اس یوٹیوب پہ پھیلاؤں، اور بھی بہت سے علماء کے چینلز ہیں اس یوٹیوب پہ۔ تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے علماء، ہمارے مسلمان بھائی اپنے اپنے حصے کا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ انشاءاللہ نبھا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، میرے بیانات کو آگے شیئر کیجئے گا۔ ہم قبر میں ہوں گے، یہ بیان لوگ سن رہے ہوں گے، تو ہمارے پاس انشاءاللہ یہ نیکیاں وہاں بھی آئیں گی۔ یہ صدقہ جاریہ ہے میرے پیارے بھائیو اور دوستو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔